السلام علیکم۔ لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں۔ اس سے پہلے میں آج کا پروگرام شروع کروں، ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آج 97 پروگرام ہو چکے ہیں، 97 پروگرامز، اور کمال ہے میرے مہمان کا کہ 97 ٹونس اور 97 گیٹ اپس۔ جیسا کہ آپ جانتے، لکھتا میں ہوں، پرفارم موئن کرتے ہیں اس کو۔ تو دیکھیے آج میری قسمت میں کون سے مہمان ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی آپ سے ملنے کا بڑا اشتیاق تھا۔ اشتیاق پہ مجھے یاد آیا، اشتیاق حسین قریشی کو آپ جانتے ہیں؟ کون اشتیاق حسین قریشی؟ پھر سے کہیے۔ کیا مطلب؟ پھر پوچھیے، پھر پوچھیے کون اشتیاق حسین قریشی؟ کون اشتیاق حسین قریشی؟ شرم کی بات ہے، شرم کی بات ہے کہ آپ اشتیاق حسین قریشی کو نہیں جانتے۔ توبہ 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 توبہ۔ میں صرف ایک اشتیاق حسین قریشی کو جانتا تھا جو کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے، مگر ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ میں اس اشتیاق حسین قریشی کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اشتیاق حسین قریشی جو ہیں 98 میں چنگی کے چیئرمین تھے، پورا غالب ان کو زبانی یاد تھا۔ لیکن کمال کی بات ہے کہ غالب کا کبھی کوئی شعر صحیح پڑھ کے ہی نہیں دیا انہوں نے۔ میں ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں، مگر ان لوگوں میں آپ کے اشتیاق حسین قریشی نہیں ہے۔ ویسے آپ سے ملنے کا بڑا اشتیاق تھا۔ اب دیکھیے، یعنی اشتیاق پہ پھر یاد آیا۔ آپ کو پہلے بھی اشتیاق پر اشتیاق حسین قریشی یاد آئے تھے، تو آپ میری بات مانیں کہ آئندہ اشتیاق کہنے سے پرہیز کریں۔ اچھا، ڈاکٹر بشیر MBBS، انہوں نے مجھے مرچ سے پرہیز بتایا۔ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ اشتیاق سے بھی پرہیز کریں۔ اب آپ بتائیے پھر میں کیا کہوں؟ اشتیاق کے بجائے آپ مشتاق کہہ دیں، مشتاق کہہ سکتے ہیں۔ مشتاق پہ مجھے یاد آیا، مشتاق بریلوی کو پڑھا ہے تم نے؟ نہیں، مشتاق بریلوی کو پڑھا ہے؟ نہیں۔ یہ میں تم سے نہیں پوچھ رہا ہوں، پھر کس سے پوچھ رہے ہیں؟ میں اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں، خود اپنے آپ سے پوچھ رہا تھا میں کہ میں نے مشتاق بریلوی کو پڑھا ہے یا نہیں۔ اپنے آپ سے پوچھ رہا تھا۔ می واز آسکنگ مائی سیلف۔ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ یہ تمہیں، جی، اول تو میں تمہیں نہیں بتا رہا ہوں، اور اگر بتا بھی رہا ہوں تو اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے؟ یہ کون تھے؟ کون؟ مشتاق بریلوی۔ یہ تم کس سے پوچھ رہے ہو؟ پھر کس سے پوچھ رہے ہیں؟ یہ میں اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں، اپنے آپ سے، خود سے، کہ کیا میں نے مشتاق بریلوی کو پڑھا ہے؟ I was asking myself, me, myself۔ پھر مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ پھر مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ اول تو میں تمہیں بتا نہیں رہا ہوں، اور اگر فرض کرو بتا بھی رہا ہوں تو اس میں برا ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ کون تھے مشتاق بریلوی؟ مر گئے،
अरे भाई मैं उनको नहीं जानता, इसलिए पूछ रहा हूं किससे पूछ रहे हो? आपसे। मुझे नहीं पता मुश्ताक बरेलवी कौन है। अबे यार ये इस तरह ये प्रोग्राम नहीं होगा। ये प्रोग्राम इस तरह हो ही नहीं सकता। जिनको मैं जानता हूँ उनको तुम नहीं जानते, जिनको तुम जानते हो उनको मैं नहीं जानता हूँ, तो प्रोग्राम कैसे रिकॉर्ड होगा? अब मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ। वो आइडिया ये देता हूँ कि मेज़बान खामोश रहे, अब मेहमान बोलेगा, बीच में टोकना मत। मेरा प्रोग्राम सवाल जवाब का प्रोग्राम है। लानत है ऐसे प्रोग्राम पे जिसमें मेज़बान को जवाब समझ में नहीं आ रहा। क्या करते हैं आप? ये तुम किससे पूछ रहे हो? आपसे। क्या? आप क्या करते हैं? तुम क्यों पूछ रहे हो? इसलिए कि मुझे आपके बारे में कुछ नहीं मालूम। तो फिर बुलाया क्यों था? अब आप कहूं या तुम कहूं, तुमने मुझे फोन किया था हाँ। कि मैं इस प्रोग्राम में आना चाहता हूं। तो मना कर देते। क्या पता आप माकूल भी निकल सकते थे। फजूल की बात मत करना। ये लफ्ज और ये जुमला सिर्फ मेरे वालिद मरहूम मुझसे कह सकते थे कि मैं माकूल भी निकल सकता था। जब उन्होंने ये जुमला नहीं कहा तो किसी और की जुर्रत तो मजाल नहीं होनी चाहिए कि ये जुमला मुझे कहे कि आप माकूल भी निकल सकते थे। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी है तो मैं शर्मिंदा हूं। क्या देख रहे हैं? लग तो नहीं रहे हो? क्या? अबे शर्मिंदगी चेहरे से टपकनी चाहिए, टपकनी। आपके एक दोस्त हैं वजाहत अली खान, उन्होंने मुझसे बताया था कि आपको हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तारीख पर उबूर हासिल है। वो साला इस कायनात का सबसे बड़ा झूठा है वजाहत अली खान। ये स्टेटमेंट दे के उसने मुझे फंसाने की कोशिश की है। बड़ा ही कमबख्त और मनहूस इंसान है वो। बताओ, अगर हमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तारीख के सब्जेक्ट पर उबूर होता तो हम जब हिजरत की हमने हिंदुस्तान से तो हम यहाँ क्यों आते? सीधा भूटान चले जाते। सब्जेक्ट क्या है आपका? अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट क्या है। बाखुदा मुझे समझ में नहीं आ रहा। उसकी सिर्फ एक वजह है कि मुझे तुमसे मिलने का बहुत इश्तियाक था। जी 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 बिल्कुल सही कहा। नहीं नहीं, पहले इश्तियाक पे मुझे कुछ याद आने दो। हाँ, याद आया। इश्तियाक हुसैन कुरैशी कैसे हैं? किसी भी प्रोग्राम की एक तमीज़ होती है। जब तक मैं अपने मेहमान को तमीज़ सिखाता हूँ, आप लोग इश्तिहारात देखें। इश्तिहारात आपने देखे? आइए प्रोग्राम का बकिया हिस्सा देखने के लिए तैयार हो जाइए। हमारी तहजीब और हमारी सकाफत में मेज़बान को बदतमीज़ी करने की इजाज़त नहीं है, सिर्फ मेहमान को बदतमीज़ी करने की इजाज़त है। ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था जब वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के मेहमान थे। आपको कैसे पता? लॉर्ड माउंटबेटन की बेगम ने मेरे दादा से कहा था। तारीख आपका सब्जेक्ट नहीं है, तो फिर आपका सब्जेक्ट क्या है? पॉलिटिक्स। सियासत। मैं आपसे सियासत पे बात कर सकता हूँ? नहीं। क्यों? उसके लिए सामने वाला अपनी टक्कर का होना चाहिए, टक्कर का। शादीशुदा है?
میں اگر شادی شدہ ہوں تو تمہیں اس سے کیا فائدہ، اور اگر میں شادی شدہ نہیں ہوں تو تمہیں کیا فائدہ؟ یہ کیا بات ہوئی؟ کیا بات ہوئی ہے؟ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر بغیر فائدے کے کوئی بھی کوئی بات نہیں کرتا۔ آج میں اپنی تہذیبی روایت کو توڑ رہا ہوں۔ پہلا پروگرام ہوگا جس میں میزبان مہمان سے بدتمیزی کرے گا۔ اب آپ سن لیں، جب ہم 47 میں ہندوستان سے جب ہم نے ہجرت کی تھی تو جانتے ہیں ہم کیا چیز ساتھ لائے تھے؟ کیا لائے؟ 2 بکسے۔ پوچھئے ان بکسوں میں کیا تھا؟ ان بکسوں میں کیا تھا؟ ان میں تھی گالیاں۔ 56 سال میں ایک بکسہ ہم استعمال کر چکے ہیں، آج دوسرا بکسہ آپ کے پروگرام میں کھولیں گے۔ بدتمیزی اسٹارٹ کیجئے۔ قبلہ کتنے پروگرام اس کے آن ایئر جا چکے ہیں؟ 97 97 پروگرام میں تمہیں قسم ہے کہ کسی مہمان نے تم سے یہ کہا کہ بدتمیزی شروع کیجئے؟ نہیں کہا نا۔ I am the first one to offer you۔ آپ بدتمیزی شروع کیجئے۔ مہمان عزیز، تو بدتمیزی شروع کر۔ قبلہ، میں آج یہ دوسرا بکسہ کھولوں گا۔ محترم، اس سے قبلہ، اچھی جگہ نہیں ہوگی اس بکسے کو استعمال کرنے کی۔ قبلہ، محترم میری بات سنیں۔ قبلہ، آپ میری بات سنیں۔ میں آپ سے کیا کہوں، اگر کوئی پروگرام بغیر بدتمیزی کیے ہوئے اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے تو اس پروگرام کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ آپ کی صحت ٹھیک ہے؟ اگر میری صحت ٹھیک ہے تو تمہیں کیا فائدہ، اور اگر میری صحت خراب ہے تو تمہیں کیا فائدہ؟ بہت سے سوال انسان بغیر فائدے کے بھی پوچھ لیتا ہے۔ میں تمہیں بیمار لگ رہا ہوں؟ ذہنی طور پہ یا جسمانی طور پہ میں بیمار لگ رہا ہوں؟ نہیں لگ رہا ہوں۔ تو پھر یہ سوال کیوں پوچھا کہ میری صحت کیسی ہے؟ بلا وجہ منہ سے سوال نکل گیا۔ چلے آپ ہماری سیاست پر، ہمارے ملک کی سیاست پر کچھ روشنی ڈالیں گے؟ دیکھو، اصل میں بات یہ ہے کہ میں سیاست پہ کوئی روشنی نہیں ڈال سکتا، اس لیے کہ میں ٹارچ اپنے ساتھ نہیں لایا، اور ٹارچ جو ہے وہ چلتی ہے الادین سیل سے، بلکہ یوں کہیے کہ پورا پاکستان اللہ اور دین پہ چل رہا ہے، لیکن اللہ معاف کرے روشنی نہیں نکل رہی ہے، قرب قیامت ہے۔ محترم قبلہ، مہمان عزیز، اب تو حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں۔ پھر سے کہو۔ اب تو حالات ہمارے ملک کے بہت بہتر ہو گئے۔ کہتے رہیے۔ پاکستان کے حالات پہلے جیسے نہیں رہے، اب بہت بہتر۔ یہ پروگرام پی ٹی وی پہ بھی آ رہا ہے کیا؟ جی نہیں، تو پھر کیوں چمچہ گیری کر رہے ہو؟ جو بات ہے وہ کہنا چاہیے۔ ابے کبھی تو ایک وزیر اعظم کے لالے پڑ جاتے ہیں، برسوں صدیوں نظر نہیں آتا، اور کبھی 3 میاں کرسی ایک ہے، باجے ہے مدھر بین، ایک ایک پہ 3۔ بھائی دیکھیے، جمالی صاحب جو ہیں وہ جب وزارت عظمیٰ میں تھے تو جو ان سے کہا جاتا تھا وہ کرتے تھے۔ اب اگر سرکار ان سے یہ کہتی کہ آپ کو ہاکی کھیلنی ہے تو وہ انٹرنیشنل میچز پہ رائٹ آؤٹ کی پوزیشن پہ کھیلتے، کیونکہ بحیثیت وزیر اعظم کے وہ کافی لیفٹ آؤٹ فیل کر رہے تھے۔ یہ کیا یہ آپ کیا کرتے ہیں بار بار؟ یہ اپنی یہ ایک نفسیاتی وہ ہوتا ہے۔ جمالی صاحب
بہت اچھے انسان. اب پھر دیکھ روکنا پڑے گا مجھے اپنے آپ کو. تم پہلے انسان ہو جو کسی کے جانے کے بعد ان کی تعریف کر رہا ہے. اور جہاں تک سوال ہے چودھری شجاعت صاحب کا, وہ صرف 3 مہینے وزیر اعظم رہیں گے. 3 مہینے کتنے دن میں پورے ہوتے ہیں؟ 90 دن. اور پاکستان میں 90 دن کتنے سالوں میں پورے ہوتے ہیں؟ چودھری شجاعت سویلین ہے. وہ لفظ شجاعت کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اصل میں اندر کی بات ہے کہ وہ بچپن میں فوج میں جانا چاہتے تھے. ان کے گھر والوں نے یہ کہا کہ جو کام آپ کو بعد میں کرنا ہے یعنی بزنس تو وہ بچپن ہی سے شروع کر دیں. آپ لوگ اشتہارات دیکھیں, میں ذرا مصروف سے کچھ بات کرتا ہوں. اشتہارات سے پہلے ہم بات کر رہے تھے شوکت صاحب کی, شوکت عزیز صاحب کی. 3 مہینے بعد شوکت عزیز صاحب کسی نہ کسی جگہ سے قومی اسمبلی کا انتخاب لڑ کے جیت جائیں گے. چلو جیت کر پھر کیا ہوگا؟ پھر پاکستان کے نئے وزیر اعظم محترم شوکت عزیز. ابے بہت ہی معصوم ہے تو, میرا مطلب ہے آپ بہت معصوم ہیں. فرض کیجئے شجاعت صاحب نے یعنی چودھری شجاعت صاحب نے اگر یہ کہہ دیا کہ میں نے یہ خواب 3 مہینے کے لیے نہیں کئی سالوں کے لیے دیکھا ہے, پھر کیا ہوگا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھو اس کے لیے ووٹنگ تو ہوگی. جی ووٹنگ ہوگی. امین فہیم اینڈ پارٹی چودھری شجاعت کی طرف, جی ARD اینڈ پارٹی چودھری شجاعت کی طرف, عمل مجلس چودھری شجاعت کی طرف, اور رزلٹ کون سنائے گا؟ اسپیکر. اسپیکر بھی چودھری شجاعت کی طرف. آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ چودھری شجاعت سچے, نیک, ایماندار اور اپنے وعدے کے پکے ہیں. ابے جب یہ پروگرام PTV پہ نہیں چل رہا ہے تو سچ کیوں نہیں بولتا ہے تو؟ تمیز سے بات کریں. ہمارے پاس سوائے تمیز کے اور سب کچھ ہے. والدین نے صرف یہی نہیں سکھایا. امی ابا آپس میں اس قدر بدتمیزی کرتے تھے. اور ابا کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں, مرنے سے یعنی آخری ہچکی لینے سے 2 سیکنڈ پہلے ڈاکٹر کو ایک موٹی سی گالی دی اور پھر رخصت ہوئے. ہم بات کر رہے تھے محترم شوکت عزیز کی. ان کو کوئی جانتا نہیں ہے, قوم کو بتاؤ یہ کون ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہاں شوکت عزیز صاحب کا تعلق بھی ایک مذہبی گھرانے سے. یہ تو موجودہ سچویشن کی وجہ سے ہے. ایسے 5 گھرانے جن کا تعلق صدیوں سے مذہب سے ہے وہ کراچی میں گھس نہیں سکتے. تو ایسے وزیر اعظم کا کیا فائدہ جو کراچی میں نہ گھس سکے. یہ پابندی چند روز کے لیے ہے. ابھی تو یہاں وزیر اعظم بہت دنوں کے لیے کب آتا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ سوائے تنقید کے آپ نے اس ملک کو کیا دیا؟ ابھی تو ہم اس بات پہ غور کر رہے ہیں یعنی اس بدتمیزی پہ غور کر رہے ہیں جو اشتہارات کے دوران تم نے ہم سے کی تھی. میں مجبور تھا, صبر و تحمل کی بھی ایک حد ہوتی ہے. میں اپنے بارے میں بھی تمہیں ایک بات بتا دوں کہ میں انتہائی درجے کا بدتمیز آدمی ہوں. اگر آپ کی بات سوائے صبر و تحمل کے سب کچھ جی میں سمجھ گیا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ کو میری بات بری لگی ہے تو میں ایک مرتبہ پھر آپ سے معافی مانگتا ہوں.
ہم بات کر رہے تھے نئے وزیر اعظم پر. ابھی پرانے وزیر اعظموں کا حال دیکھ کر نیا وزیر اعظم بننے کوئی کیوں تیار ہوتا ہے؟ یہ ٹیکنیک آج تک سمجھ اسمبلی اب چینج ہو گئی ہے. ہمارے اسمبلی کے سارے ممبران جو ہیں وہ بی اے ہیں. ایک ممبر کو میں جانتا ہوں، میرا بہت دوست ہے، انگریزی اخبار ہجے کر کر کے پڑھتا ہے، اخبار بڑے شوق سے پڑھتا ہے. میں نے ایک دن پوچھا کہ کا مطلب کیا ہے؟ کہنے لگا ڈبل روٹیاں. اور پھر تم کہتے ہو کہ سب بھی ہے پاس. مگر حالات بدل رہے. تمہارے نہیں، سارے ملک کے قرضے اتر گئے ہیں. مسلم لیگ قاف کے دوسرے ملکوں کے. ابے اتر نہیں گئے، معاف کر دیے. ایک ہی بات ہے سر، ایک ہی بات ہے. ایک ہی بات کہاں سے ہے؟ سچ بات کیا کرو، سچ بات. اب ایک زمانے میں ہمارا کلیجہ پھٹ جایا کرتا تھا، مگر جب سے کراچی میں بم پھٹنا شروع ہوئے ہیں ہمارا کلیجہ پھٹنا بند ہو گیا. محترم اب دیکھیے، میں آپ سے کیا کہوں. دیکھیے بھارت سے دوستی ہو رہی ہے. یہ تمہیں ریما اور میرا نے بتایا ہوگا. تجھ سے بات کرنا بہت مشکل ہے. ابے تو مت کر. نہیں کروں گا بات. مت کر، پھر ملاقات ہوگی. کبھی بھی نہیں. اس ملک میں کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں. ایسے ایسے رہتے ہیں. تھوڑی دیر خاموش بیٹھ. کیسے کیسے ایسے ایسے ہو گئے، اور ایسے ایسے کیسے کیسے ہو گئے. میں پروگرام ختم کر رہا ہوں. کر اب بات سنیں. ناظرین، ایسے لوگوں پہ صرف ہنسا جا سکتا ہے. کیا کر سکتا ہوں، شرمندہ ہوں. اجازت دیجیے.